لیکن باہر جو حضرات دوسرے ممالک آفاق سے آتے ہیں تو ان کو وہ روکتے ہیں. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ربیع الاول شریف سے پہلی ربیع الاول سے پھر عمرہ شریف باہر والوں کے لیے کھولا جاتا ہے. تو اسلامی طور پر جو ہے سفر آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, لیکن اشہر حج کے جو 4 مہینے حج کے جو ہیں ان کے اندر جو سفر ہے اس کی نیت برابر حج کی ہوتی ہے ابتدا میں, حج سے پہلے جب کوئی سفر کرتا ہے تو. باقی یہ ہے کہ ممنوع نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی جائے جو حلی ہیں مقامی ہیں وہ تو پورا سال ہی عمرہ کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ نتیجہ نکلا کہ ممانعت کی بات نہیں ہے, صرف اور صرف انتظامی امور کی بنیاد پر یا جو اشہر حج ہیں ان کے اوپر. ہمارے ساتھ غلام رسول صاحب لندن سے مجلس میں شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں امت ٹیلی ویژن کو جو اسٹابلش جنہوں نے کیا ہے ان کو بہت مبارکبادی دیتا ہوں کہ جو سنیت کا جھنڈا لہرا رہے ہیں وطن کے اندر, اور خاص کر کے جو شاہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ان کو میری طرف سے خاص سلام میں پیش کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ میں عاشق کہا نہیں جائے لیکن میں عاشق میں اہل بیت ہوں, اور اللہ پاک رکھے مجھے میرے لیے دعا بھی کریں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو آج کل لوگوں کو جو احترام ہونی چاہیے جیسے کہ اہل بیت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 چیز ہمارے لیے جو چھوڑ کے گئے ہیں, ایک تو قرآن شریف اور اہل بیت, تو اس میں جو کمی ہو تو میں مانتا ہوں کتنی عبادت آدمی کرتا ہے پوری زندگی وہ قبولیت نہیں ہو سکتی جب تک ان چیزوں پہ آدمی توجہ نہ ڈالے. تو اس کے بارے میں آپ ساتھ تھوڑی سی قوم کو بتائیں کہ یہ محبت سید جو ہوتے ہیں اس کی کیا محبت ہونی چاہیے, اور کیا جیسے قرآن شریف کو ہم محبت کرتے ہیں اس طریقے سے میں مانتا ہوں اس طریقے سے سیدوں کی محبت ہونی چاہیے. یہی سوال آج جو آپ نے کیا ہے شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اس سوال پر انشاءاللہ تعالی خوبصورت بحث فرمائیں گے, اور پتہ چلے گا کہ سید لوگ کہتے ہیں کہ سادات کی محبت کا درس نہیں دیتے, اور انشاءاللہ سید ہونے کے باوجود, حالانکہ غیر سید دیتے تو زیادہ بہتر تھا کہ ہم کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سید ہے اس لیے یہ بات کریں. چونکہ آپ کا سوال تھے, اب ہمارے اوپر جواب دینا واجب ہے, ضرور ہم سوال کا جواب دیں گے اور پتہ چلے گا کہ سادات کی محبت کس زاویے سے بتائی جاتی ہے کہ کس طرح محبت ہوتی ہے. ہم نے سوال آپ کا نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ بفضل خدا تعالی وقت آنے پر اس سوال کا بھی جواب عطا کیا جائے گا. حضرت جی آج پہلے ابھی غلام رسول صاحب آئے, اب غلام محمد خان وہ بھی لندن سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہا تھا. جی بسم اللہ. تو پہلے محمد کا غلام محمد آئے, میں نے کہا غلام رسول کا ملا تو میرا بھی مل جائے گا. کیا بات ہے, ہم محمد کے غلام ہیں اور آل محمد کے بھی ہیں انشاءاللہ. تو یہ پہلے پیر سید عرفان مجدی صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے میلاد النبی کے سلسلہ میں بہت ماشاءاللہ اچھے پروگرام پیش کیے ہیں, اور آپ کبھی لندن بھی تشریف لائیں, کوئی آپ کی زیارت کرنی ہے, کوئی اگر پروگرام ہو تو ادھر, تو میں امہ چینل سے رابطہ کروں گا. تو حضرت ایک تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. اب بات سنیں غلام محمد بھائی. جی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہا ہوں. ڈائریکٹ زیارت کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ زیارت کر رہا ہوں. یہ یوں سمجھیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس سائنس نے آپ کے گھر سے یہ صاحب کو پہنچا دیا ہے. یہ آپ نے اتنا مجھے ایڈکٹ کر دیا ہے امہ چینل کا, تو الحمدللہ میں کافی وقت جو ہے نا امہ چینل ہی دیکھتا رہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امہ چینل کے ممبر بھی ہیں آپ؟ میں نے کارڈ اپلائی کیے ہیں جی 2 ماشاءاللہ 8 to 8 کے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ, اور یہ اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں. کیا بات ہے, بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. جی تو سوال یہ تھا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں, طواف, ہاں جی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جی. تو وہاں پہ کچھ وہ لوگ آبجیکٹ نہیں کرتے جب میلاد مصطفیٰ کا جلوس ہوتا ہے, تو لوگ ادھر ادھر سے یہ فتنے اکٹھے کرتے ہیں کہ یہ عورتیں اکٹھی کیوں ہیں, یہ نہیں ہے. جب ہماری انشاءاللہ نیت ٹھیک ہوگی تو اس میں کوئی ایسا شر نہیں ہے, اس وقت طواف کا وہ لوگ اعتراض نہیں کرتے, تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ بس یہی میرا سوال ہے. چلو آپ کا بہت شکریہ غلام محمد صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم اس پر بھی مختصر سا ضرور جواب لیں گے حضرت سے.
اور اللہ کریم اپنے حبیب کی رحمت کے تصدق سے آپ کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا. حضرت ہمارے پاس ایک سوال تھا سکندر بٹ صاحب برسٹل سے. سوال ان کا یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ لوگ پڑھ پڑھ کے ہمیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر یہ یا غوث الاعظم المدد، یا رسول اللہ مدد، یا اس طرح یا علی مدد، یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں اور یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ لوگوں کے نزدیک یہ شرک ہے. تو یہ سوال تھا ان کا، آپ اس پر بھی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے جی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بٹ صاحب جو ہیں جنہوں نے سکندر بٹ صاحب نے سوال کیا وہ بھی اور دیگر سامعین و ناظرین بھی اس پر خصوصی دھیان دیں، کیونکہ بعض لوگوں کو اس پر بہت غلط فہمی ہے اور وہ اس پر بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ رب العزت جل وعلا سے اس کے بندوں کا اور اس کی مخلوق کا جو تعلق ہے اس کے حوالے سے اس سے استعانت کرنا، یعنی اس سے مدد طلب کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہاں داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے؟ یہ اس آیت کریمہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر استعانت لغیر اللہ بوجہ کہ اعتماد برا غیر نہ باشد و اورا مظہر عون الہی داند، این و استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء و اولیاء است. حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں سے مدد طلب کی جائے اس نیت کے ساتھ کہ ان کی مدد بھی حقیقت میں اللہ کی مدد ہے، کہ ان کے اندر جو قوت ہے روحانی وہ بھی اللہ رب العزت نے، اور جسمانی بھی ان کو جو قوت ہے وہ اللہ نے ہی دی ہے، تو ان کی مدد اللہ کی مدد ہے. آپ فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ تو انبیاء کی بھی سنت ہے اور اولیاء کی بھی سنت ہے. اور وہ سنت کہاں سے لی انہوں نے؟ یہ صرف اس حوالے پر میں ٹالنا نہیں چاہتا آپ کو، اس کے لیے تو گھنٹوں وقت ہو تو بیان کیا جائے. دیکھیے قرآن مقدس میں قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ 16ویں پارے دوسرے رکوع سے آپ اٹھا کے دیکھیے. یاجوج ماجوج کے سامنے سد راہ بنانے کا، ان کے سامنے دیوار بنانے کا جب اللہ رب العزت جل وعلا نے ان کو حکم دیا تو وہ کیا فرما رہے ہیں قوم سے؟ ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوہ، جو کام میرے ذمے میرے رب نے لگایا ہے یہ خیر ہے اور اس کو اگر خیر سمجھتی ہو تو پوری طاقت کے ساتھ میری مدد کرو، پوری طاقت کے ساتھ میری مدد کرو. اب کام ذمہ لگائے اللہ اور مدد مانگے وہ بندوں سے، تو قرآن مقدس سے یہ ثابت ہوا کہ مدد مانگنا شرک و کفر ہوتا تو خدا کا معمور بندہ کس طرح پھر بندوں سے مدد طلب کرتا. پھر دیکھیے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ کا قول مقدس قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حواریوں سے کہ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا حواریون نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. پھر یہی نہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے بندے مدد مانگ سکتے ہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندوں کو کہ تم کیوں نہیں مدد کرتے ہو؟ جب تو اگر مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جن بندوں سے اللہ مدد مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں میں مدد مانگ رہا ہے، اگر بندے اللہ سے مدد مانگے تو کس طرح ہم اس بات کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند سوال کا جواب ہے. یقیناً ناظرین اس پر توجہ رکھیں. حضرت سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے اسی بات پر. محمد ضیاء سیفی صاحب لندن سے محفل گفتگو ہونے لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کی حضور میری بہت ساری سلام، عاجزانہ سلام. امت چینل کو بہت ساری مبارکباد. وعلیکم السلام. شاہ صاحب جیسے ایک اگر اور شعر ہو جائے نا جی تو میں کہتا ہوں کمال ہو جائے. ہماری دعائیں جو ہیں، میری دعائیں خاص طور پہ، اور بات سنیں دعائیں شاہ صاحب کے لیے بات سنیں. ایک منٹ. ضیاء سیفی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. نام بھی آپ کا سیفی ہے، ڈر بھی لگتا ہے آپ سے.
حضرت صاحب جیسا ایک آپ کہتے ہیں ایک اور ہو جائے، خدا کے لیے ایک ہی ہمیں کافی ہے، اور ایک